أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيمين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة. VPN ضعیفه تشکر میکنم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيمين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموجود، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائه، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله
وتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالغتكم ومبالغة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم أني سلم لمن سلمكم وحب لمن حاربكم وبديع لمن قالكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بھی جڑ کر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس عشر مجالس کی آج پہلی تاریخ، پہلی مجلس چاند رات کی تاریخ ہے آج۔ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوگا۔ سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم، اور کل کا دن پہلا دن ماہ محرم کا پہلا دن۔ یہ وہ چاند ہے کہ جو ہمارے لیے غموں کی فضا لے کے آتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں جب سال کا پہلا دن ہوتا ہے تو لوگوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اپنے سال کو غم سے شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی اس شخصیت کی یاد سے شروع کرتے ہیں کہ جس سے صدقے میں خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ وہ چاند کہ جب فلک پہ نمودار ہوگا تو سکینہ کی یتیمی کی خبر لے کر آئے گا۔ یہ وہ چاند ہے کہ جب فلک پہ نمودار ہوگا تو زہرا کے گھر کے اجڑ جانے کی خبر لے کر آئے گا۔ یہ وہ چاند ہے کہ جب فلک پہ نمودار ہوگا تو حسین کی شہادت کی خبر اس دنیا میں گونجے گی۔ یہ وہ چاند ہے کہ جو آل محمد کی خوشیوں کو غم میں بدل دے گا۔ یہ وہ چاند ہے کہ زہرا نے جسے بڑے نازوں سے، بڑی آرزوؤں سے، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے پالا تھا، حسین، اس بشائے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آنے والا ہے آج کی شب کا یہ چاند۔ اور صرف حسین کی شہادت کی خبر نہیں، بلکہ حسین کے اکبر، حسین کے اصغر، حسین کی سکینہ، ہر ایک کی شہادت اس چاند کے پس پشت پوشیدہ ہے۔ بہرحال زیادہ مسائل بیان کرنا غرض نہیں ہے۔ مولانا موصوف ابھی ممبر پر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد کما حقہ تو نہیں، جہاں تک مولا کی اجازت ہو اور جہاں تک ہو سکے گا مولانا اس کے فضائل و مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بس چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد سامعین اور ذاکرین محترم انشاءاللہ آپ حضرات سے درخواست کہ پھر سے ایک باواز بلند صلوات کا سہارا دیں۔ نظیر باقری ایک نیر سرسیوی نہیں، نظیر باقری نہیں، نیر سرسیوی کے یہ اشعار ہے، بہت اچھا کلام ہے، بہت مشہور شاعر تھے ہندوستان کے۔ عرض کیا ہے کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، اور خدا کہنے سے تو ڈرتا ہوں، لیکن خدا کہنے سے تو ڈرتا ہوں، لیکن علی پر نام یہ جستا بہت ہے، خدا کہنے سے تو ڈرتا ہوں، لیکن علی پر نام یہ جستا بہت ہے، اور تصور میں علی کو دیکھ لینا، تصور میں علی کو دیکھ لینا تلاوت کے لیے اتنا بہت ہے، تصور میں علی کو دیکھ لینا تلاوت کے لیے اتنا بہت ہے،
اور ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں شب ہجرت وہی سوتا بہت ہے، شب ہجرت وہی سوتا بہت ہے۔ اور ہمیں تو آسموں پر بھی یقین ہے، ہمیں تو آسموں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدے پہ بھی اندیشہ بہت ہے۔ ہمیں تو آسموں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدے پہ بھی اندیشہ بہت ہے۔ اور ہمارے گھر میں ہے جشن ولایت، ہمارے گھر میں ہے جشن ولایت، تمہارے گھر میں سناٹا بہت ہے، تمہارے گھر میں سناٹا بہت ہے۔ اور بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے۔ اور پڑے ہیں خاک پر رون و محمد، مگر اب ماں کا دل اونچا، مگر اب ماں کا سر اونچا بہت ہے۔ پڑے ہیں خاک پر رون و محمد، مگر اب ماں کا سر اونچا بہت ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں گے۔ پڑے ہیں خاک پر رون و محمد، مگر اب ماں کا سر اونچا بہت ہے۔ اور نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے۔ اور خدا کا شکر کے مدح علی میں ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے، خدا کا شکر کے مدح علی میں ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے۔ اور میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر مولا تمہیں چاہا بہت ہے، مگر مولا تمہیں چاہا بہت ہے۔ اور فقیر اس نام سے واقف ہیں نیر، علی کے نام سے ملتا بہت ہے، فقیر اس نام سے واقف ہیں نیر، علی کے نام سے ملتا بہت ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مولانا محترم جناب شبیل عباس صاحب قبلہ کو کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات سے استقبال فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج پہلا دن ہے، لوگوں کو اطلاع ہونی پائی ہے، صحیح مجموعے کی کمی ہے۔ ڈھیلا کروں آپ ہے ٹھیک ہے۔ اور تمہیں وہ دے دیتے وہاں پہ کھڑا کر دیتے ہوں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم
وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوات پڑھتے محمد علی محمد. شکریہ. تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیجیے، مائک کو ذرا سا جی. سورہ مبارکہ آل عمران کی جن دو آیات کو آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا اور جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. آسمانوں اور زمینوں کی خلقت، دن اور رات کا آنا جانا، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. پھر بات کو قرآن نے آگے بڑھایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ صاحبان عقل کون ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور کروٹیں بدلتے ہوئے بھی. یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی خلقت میں یہ تفکر سے کام لیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ پروردگار تو نے اس میں سے کوئی بھی چیز باطل اور بیجا خلق نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک اور پاکیزہ ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. پہلی مجلس یقیناً ہمارے ملکوں میں استقبال اعضاء کے حوالے سے، اور استقبال اعضاء کی یہ پہلی مجلس، اور کل سے انشاءاللہ مفصل اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے جو عنوان ہے اس کے حوالے سے بہترین باتیں اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے. آج کچھ کلیدی نکات اور کچھ کی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اسی ذیل میں آپ کے سامنے بات کی جائے گی. تھوڑا سا اوپر کر دیجیے. اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں اور زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت، زمانے کے بدلتے ہوئے حالات، دنیا کا بدل جانا اور حسین کا اپنی جگہ پر رہ جانا، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی. عنوان ہے ہمارا اس عشر مبارک میں، عشر محرم میں انشاءاللہ، صاحبان عقل کون ہے اور ذکر خدا. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی جائیں گی. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر.
ایک اور سوال پڑھ دیجیے آپ اس وقت. یقیناً انسان کی زندگی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو ویسا ہی باقی رکھے جیسا اللہ نے خلق کیا تھا. یہ پورا سال، پچھلے سال سے اس سال تک جو یہ سفر تھا، بہرحال بہت کچھ ملا، بہت کچھ کھویا، دنیا کی کیفیت بدلی، دنیا کے حالات بدلے، جو آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن ایک سوال جو کائنات بشریت کے سامنے رکھا گیا اور ہر دور میں رکھا گیا، اور انشاءاللہ اسی چیز کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی، چونکہ بہرحال وقت تو رکتا نہیں ہے. اب ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. اسلامی جو تمدن ہے، اسلامی جو اخلاق ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان کے ذیل میں جہاں پر ایک وہ گروہ جس نے اسلامی تعلیمات کو پروموٹ کیا، جس نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے جوہر بنایا، جہاں پر زندگی کو اپنی حیات بنا کر پوری کائنات میں سورج بن کر کھلے اور سورج بن کر روشنی برپا کی پوری کائنات میں اور بکھیر دی، وہیں پر جب سورج روشن ہوتا ہے، جب چاند نمودار ہوتا ہے، جب چراغ جلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اندھیروں کا بھی آنا ممکن ہے، ان کے لیے شب تاریک کا آنا بھی ممکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چراغوں کے جلنے سے وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو چراغوں کو بجھا سکیں. اب یہ اپنا کمال ہے کہ چراغ اپنی روشنی کو بچا پاتا ہے کہ نہیں، سورج اپنے نور کو بچا پاتا ہے کہ نہیں، چاند اپنی اس آفتاب کو بچا پاتا ہے کہ نہیں، یہ اپنا ہنر ہے. لیکن اسلام ایک وہ سورج ہے، اسلام ایک وہ نور ہے کہ ظاہر ہے جہاں پر ایک طرف اس نے پوری دنیا کی ایک بڑی تعداد کو اپنے نور سے منور کیا، وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کی اس نورانیت کو تاریکی میں بدلنے کی کوشش کی، اور پوری کوشش کی انہوں نے کہ کس طریقے سے اسلام کی ویلیوز کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے اسلام کے اس جوش کو، اسلام کی اس نورانیت کو ختم کیا جائے. لہذا آپ پوری کائنات پہ اگر اس حوالے سے ایک نظر ڈالیں تو ایک سب سے بڑا اعتراض جو اسلام اور مسلمانوں کے اوپر تھا کہ انشاءاللہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے کل سے مفصل گفتگو. آج میں ایک آپ کے ذہنوں میں خاکہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں کہ ترقیات صرف تخیلات کا نتیجہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ترقیات کو حاصل کرنے کے لیے سر کا پسینہ پنڈلیوں اور انسان کی جو ہے وہ ایڑیوں سے بہتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صحیح کرنا پڑتا ہے اور اس منزل تک خود کو لے جانا پڑتا ہے جو انسان کی کمال کی منزل ہو. لہذا جہاں پر ایک طرف یہ اعتراضات کہ اسلام اتنا اگر کامیاب دین ہے، اسلام اگر اتنا کامیاب مذہب ہے، اسلام کے پاس بہترین آئیڈیاز، بہترین آئیڈیالوجی، اسلام کے پاس اگر بہترین راہبر، بہترین کتاب، بہترین دستورات موجود ہیں، تو پھر جس کے ماننے والے مسلمان ہوں اور جب انسان کے پاس چراغ موجود ہو تو اندھیروں میں انسان گرتا نہیں ہے، تو اگر مسلمانوں کے پاس اتنی نورانی کتاب، اتنا نورانی دین، اتنے نورانی راہبر موجود ہیں، تو پھر آج مسلمان دنیا کی پسترین قوموں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ یہ سوال تھا اور ہے اور ہمیشہ ہر دور میں رہے گا. دیکھیے، سوال کرنے والے کو روکا نہیں جا سکتا ہے، جواب دینے کا ہنر ہونا چاہیے. انسان اپنے سوال کرنے والے کو روک نہیں سکتا، چونکہ اسلام نے
روکا کسی کو نہیں. اسلام کا یہی ایک طرۂ امتیاز تھا، اسلام کی ایک یہی قابلیت تھی، اسلام کا یہی جوہر اور ہنر تھا کہ اسلام نے دو خدا کے تصور کو بھی منع نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، اسلام نے کسی کو روکا نہیں، اسلام نے کسی کے اوپر بندشیں نہیں لگائیں. اور جہاں سوالات کے اوپر انکش لگایا جائے، جہاں سوالات کے اوپر پریشر بڑھایا جائے، اس کا مطلب آپ سوال کرنے والے سے ڈرتے ہیں. ڈرتا وہی ہے جس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. اسلام اس باکمال مذہب کا نام ہے جس نے سوال کرنے والوں کے سوال کو روکا نہیں، انسان کے اعتراضات کو روکا نہیں، انسان کے تمام تر انگشت نمائیوں کو روکا نہیں. چونکہ اسلام اس کامل دین کا نام ہے جس کا ہنر اپنے کمال کے ساتھ جواب دینے میں ہے. لہذا ہر دور میں یہ اعتراض تھا کہ اگر اسلام کے پاس سب کچھ ہے تو پھر مسلمان پسماندہ کیوں ہیں، مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہیں. اور آج یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پر آج مسلمانوں سے فخر کی باتیں سنیے تو یقیناً فخر کے اعلیٰ ترین مقام پر مسلمان ہیں. لیکن اگر ترقیات کی دنیا میں آپ جا کر دیکھیے تو مسلمان اس جگہ پر ہیں کہ شاید دنیا کی سب سے زیادہ مائنورٹیز میں جو قومیں جی رہی ہیں وہ بھی آج ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ بھی آج ہم سے زیادہ کمال کی طرف جانے والی ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جہاں پر اسلام کے پاس سب کچھ، وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی. چراغ سب کو نور دیتا ہے لیکن اپنے نیچے اس کا ہمیشہ اندھیرے بھی رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چراغ کا نقص ہے، یقیناً یہ نقص ہے. اگر وہ اپنے نیچے کو روشن نہ کر پائے، اپنے نیچے کو روشنی نہ دے پائے اور پوری کائنات کو نور عطا کرتا رہے تو اس کی نورانیت ہمیشہ زیر سوال آتی رہے گی، اس کے اوپر سوال ہوتا رہے گا. لہذا سوالات ہوئے اور پھر جب سوال کیا تو ایک عظیم اعتراض کی شکل میں اس سوال کو پیش کیا اور کہا مسلمانوں کی بدبختی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کا پیچھے رہ جانا، اس کا ذمہ دار مسلمان نہیں ہے بلکہ اسلام ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ جو آج مسلمان پیچھے ہے یہ مسلمان خود کی وجہ سے نہیں. میں ایک مثال دوں اور شاید بات واضح ہو جائے. اگر کوئی بچہ کامیاب نہیں ہے، کسی بچے نے اچھی پڑھائی نہیں کی، کوئی بچہ کامیابی کی طرف آگے نہیں گیا تو لوگ بچے کے اوپر اعتراض نہیں کرتے ہیں، بچے کے ماں باپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. چونکہ اگر اس کی تربیت کا صحیح انتظام کیا ہوتا، اس کے لیے تمام اسباب فراہم کیے ہوتے تو بچہ ناکام نہ ہوتا. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی اپنی کیفیت، اپنی صلاحیتیں وہ بات کی چیز ہے. لیکن اگر ایک انسان، ہمارا ماحول ہو، اگر انسان پھل دیکھ کر یہ اندازہ تو لگا ہی لیتا ہے کہ اس کے شجر میں عیب ہے، یہ ہے، اس کو آپ مان نہیں، اس کا آپ ڈینائی، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. لہذا جب مسلمان پوری کائنات میں اس طریقے سے حیران و پریشان نظر آئے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، آج بھی دربدری کا شکار ہیں، آج بھی اپنی دربدری کے اوپر کھوئے ہوئے ہیں، تو اعتراض تو ہوگا کہ بھائی ایک سے ایک صورت شکل والے لوگ ہیں، ایک سے ایک حسین و جمیل لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہی دماغ جو ہمارے پاس ہے وہی تو ایک انگریز کے پاس ہے، وہی تو ایک یوروپین کے پاس ہے. اگر وہ آسمانوں پر جا کر اپنی قندیلیں روشن کر سکتے ہیں تو مسلمان زمین پر رینگتا ہوا کیڑا کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ سوال اٹھے گا. چونکہ ظاہری خلقت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ذرا اگر آگے قبلہ تشریف ہے، تو اگر ظاہری اعتبار سے، شیرازی صاحب آگے آ جائے، ظاہری اعتبار سے اگر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر ترقیات کی جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو دوسری قومیں بہت آگے، ہم بالکل پیچھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کوئی بنائے گا تو ہم استعمال کر لیں گے، کوئی پکائے گا تو ہم کھا لیں گے، کوئی چلائے گا تو ہم بیٹھ کے اس کے ساتھ چل دیں گے. ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ کہا اس کی یہ وجہ مسلمان نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. جسم سالم ہے، آنکھیں سالم ہیں، ذہن سالم ہے، دماغ سالم ہے، بدن سالم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس آئیڈیالوجی کو جو فالو کر رہا ہے اس کے اندر کمی ہے، اس کی کمی کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جب کبھی اپنوں میں سے آ کر یہی بات کرتے ہیں
کہ آج مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہماری کتابیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو 2-4 سال سے پوری کائنات میں ایک ہنگامہ ہے، بچے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، بچے اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک پورا ایک سسٹم تیار کر دیا گیا ہے کہ دیندار ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی. توجہ، دیندار ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. دین اور دنیا کے راستے کو الگ کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور ہمارے سادہ ذہن لوگ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوئے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ناسمجھی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی. بظاہر ایک جملہ میں کہوں گا، بظاہر اعتراض جو شبہہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذہن میں زیادہ بیٹھتا ہے جواب کے بنسبت. جواب بعد میں اچھے سے بیٹھے یا نہ بیٹھے، شبہہ بہت اچھی. تو خاص طور سے آج جو ہمارے جوان یوٹیوب کے جوان ہیں، انسٹاگرام کے جوان ہیں، آج جو ہمارے جوان جو سوشل میڈیا کے جوان ہیں، سوسائٹی سے کٹ کر جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہو گئے ہیں، ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. بات تو صحیح ہے کہ بھائی یہی ہم بھی کھا رہے ہیں، وہی امریکہ والے بھی کھا رہے ہیں، وہی یورپ والے بھی کھا رہے ہیں، وہی نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، جہاں کے بھی لوگ ہوں، کینیڈا والے بھی ہوں، جہاں کے بھی لوگ ہیں، سب وہی کھا پی رہے ہیں. ہم جب اپنے اسلامک ممالک کو دیکھتے ہیں، اپنے غیر مسلم ملکوں میں جو مسلمانوں کے ماحول کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے محلوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کا کلچر جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم تو کہیں نہیں ہیں. ساری ترقی ان کے پاس ہے، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز بنانے والے وہ ہیں، ہم تو صرف کنزیومرز ہیں، ہم تو صرف استعمال کرنے والے ہیں. استعمال کرنے والے بنانے والے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. استعمال کرنے والا محتاج ہوتا ہے، بنانے والا عطا کرنے والا ہوتا ہے. عطا میں اور استعمال میں فرق ہے. تو اعتراضات کیے، اور اعتراض بظاہر ان کا وجہ ہے. کا وجہ جانتے ہو کیا ہے مسلمانوں کی؟ چونکہ قرآن نے مسلمانوں کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی. سیدھا اعتراض قرآن اور تعلیمات اسلام کے اوپر. کیا پیش کیا؟ کچھ شبہے، اور پھر انشاءاللہ ان کی تفصیل آپ کے ساتھ پیش کروں گا، اس ذیل میں ذکر کرتے ہوئے کہ کتنے بھی پڑھے لکھے آپ ہوں، آپ کو الف سے یہ تک آتا ہے، آپ کو اے سے زد تک آتا ہے، لیکن جب تک کس سے لینا ہے یہ پتہ نہ چلے، آپ پڑھ تو سکتے ہیں، عالم نہیں بن سکتے. پڑھا جا سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی لفظ الف سے یہ کے علاوہ کوئی اس میں اور کوئی حروف ابجد نہیں ہے، یہی تو ہیں سارے. اے سے زد کے علاوہ کوئی اور ان کے علاوہ حروف تہجی نہیں ہے، یہی تو ہیں سارے. تو پھر جب یہی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لفظوں کے تلفظ سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے. العلم لیس بالتلفظ، علم تلفظ کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے. العلم لیس بالتعلم، علم تعلم کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے. علم تو ایک عجیب چیز ہے، ایک نور ہے. جب تک نورانیت سے انسان وابستہ نہ ہو تب تک اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے وہ چیزیں. آواز تھی مسلمانوں کی اس پسماندگی کا ذمہ دار قرآن ہے. یقیناً غلط ہیں لیکن میں پیش کروں گا، کیونکہ میں نے کہا گفتگو ہماری یہیں سے شروع ہوئی. اسلام کا ترے امتیاز یہ ہے کہ وہ اندھیروں کو قبول کر کے ان کو نور عطا کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. چونکہ اندھیروں سے تاریکیاں ڈرتی ہیں، نور تو نہیں ڈرتا. نور کا کام ہے اندھیروں میں جانا، اور نور کا کلیجہ، اندھیروں کا کلیجہ چیر کے ان کے وجود میں نورانیت کو ڈال دینا. یہی تو نور کا کمال ہے، ورنہ پھر نور نور میں کیسے نظر آئے گا؟ نور کی خاصیت، نور کی صلاحیت، نور کا حسن، اس کا جلوہ، اس کی جلالت تو اندھیروں میں ظاہر ہوتی ہے. اور یہ اندھیرے کیا ہیں؟ کبھی ظاہری اندھیرا ہوتا ہے اور کبھی فکری اندھیرے ہوتے ہیں. اسلام کو فکری اندھیروں کو دور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. پہلا اعتراض کیا کہا جانتے ہو مسلمانوں کی بدبختی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں قرآنی تعلیمات میں صرف اور صرف علم دین کو حیثیت حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی علم کو حاصل ہی نہیں. جب ایک مسلمان کو آج دیکھ لیجئے، الحمدللہ میں چونکہ ایک کلی بات کر رہا ہوں، آج آپ دیکھ لیجئے کالجز میں مسلمان ملیں یا نہ ملیں لیکن مدرسے بھرے ہوئے ہیں. قرآن پڑھنا ہے، حدیثیں پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھ لیا، حدیث شریف ہو گئی، ساری چیزیں پڑھ لی. بھائی انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ مسلمانوں کے یہاں صرف ایک چیز کو اہمیت ہے. وہ کیا ہے؟ کہا ان کو اہمیت حاصل ہے صرف علم دین کو.
جس قوم کا تعلق علم دنیا سے ہو ہی نہ، وہ قوم آگے کیسے بڑھے گی؟ تو بھائی اس کا مطلب آپ کے دین نے آپ کو کہا ہی نہیں کہ دنیا کا علم حاصل کرو. آپ تو قرآن پڑھ لیا، آپ عالم ہو گئے. آپ نے حوضے میں آ کر احادیث پڑھ لیا، آپ نے مدارس میں جا کر تعلیمات رسول اللہ آپ نے حاصل کر لیا، دین کی تعلیمات کو حاصل کر لیا. آپ نے قرآن سورہ الحمد سے ناس تک ختم کر لیا. قرآن آپ نے ایک ختم کر لیا، آپ کا خاتمہ ہو گیا قرآن کا. اب آپ کی بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے گی، آپ کے بیٹوں کی بھی زندگی سنور جائے گی. اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے جانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی یہ تفکرات قائم ہیں پوری دنیا میں. کچھ تو قومیں ایسی ہیں جو آج بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھانا جرم سمجھتے ہیں مسلمانوں میں. غیر کی تو بات ہی نہیں کرنا ہم کو. لہذا پہلا کہ جس قوم کو علم دین کے علاوہ کوئی دین کوئی علم نظر ہی نہ آتا ہو، وہ کیسے اپنے بچوں کو تعلیمات کی طرف لے کر جائیں گے؟ لہذا مسلمان پیچھے رہ گیا، دوسری قومیں آگے بڑھ گئی. دوسرا کہ ایک تو یہ اعتراض کہ علم دین کے علاوہ ان کے لیے کوئی دین کوئی علم ہے ہی نہیں. دوسرا کون کہ ان مسلمان قوموں کو ایک چیز جو پڑھائی گئی، ایک چیز جو بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ دنیا تو تمہارے لیے ایک سرا ہے، دنیا تمہارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، اس میں تم کو رہنا ہے نہیں، اس میں تم کو باقی رہنا نہیں ہے. تمہارا آخرت، جو تمہاری آخرت، تمہاری باقی رہنے والا تمہارا گھر، وہ آخرت ہے. لہذا پوری دنیا کا مسلمان کوشش کرنے لگا کس کے اوپر؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے اوپر. آج بھی آپ دیکھیں، میں ایک مثال میں آپ کو دوں، یہاں پر تقریباً زیادہ تر لوگ کرائے پر ہی رہتے ہیں. اگر کسی کرائے دار کا مکان ٹوٹا ہوا ہو اور اسے کہا جائے کہ بھائی آپ گھر اپنا کیوں نہیں بنوا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا گھر تو ہے نہیں، مکان مالک جانے اور وہ بنوائے. ہم تو یہاں پر 1 سال ہے، 1 سال کے بعد چلے جائیں گے دوسرے مکان میں. ہم یہاں پر 1 لاکھ روپے کیوں لگائیں؟ یہی لاکھ روپے ہم اپنے گھر میں لگائیں گے تاکہ ہمارا گھر بچا رہے، ہمارا گھر بنا رہے. ہم اس کرائے کے مکان میں کیوں پیسے خرچ کریں؟ تو آواز دی کہ مسلمانوں کا دنیا کا جو ان کو سمجھایا گیا وہ کرائے کے مکان کی طریقے سے سمجھایا گیا کہ تم کو سنوارنا ہے اپنی آخرت کو. لہذا آپ دیکھ لیجئے، مسلمان دنیا میں کچھ کرے یا نہ کرے اپنی آخرت کی فکر، نماز قضا نہ ہونے پائے، روزے چھوٹنے نہ پائے، یہ اعتراض ہے. اب اعتراض کو کیسے کنڈم کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ سارے اعتراضات ہیں. مسلمان جب اس دنیا میں رہنے آیا ہی نہیں، اس کی فکر میں ہی نہیں ہے دنیا کی حیثیت، تب کیا کرے گا؟ جو ہمارا گھر ہی نہیں ہے اس کو ہم سجائیں گے کیوں؟ لہذا آکسفورڈ میں جانا ہے تو وہ جائیں جن کو دنیا میں رہنا ہو. ہم تو قید خانے میں ہیں. الدنیا سجن للمؤمن، ہم تو قید خانے میں ہیں. ہمیں آکسفورڈ کی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو کیمبرج جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو ناسا کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو اسرو کا سدسیہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو سائنسٹسٹ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ چونکہ ہم کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے. ہم زیادہ پڑھ لکھ کے کیا کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پڑھائی ہمارا دین چھین لے. لہذا ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر دیا. آواز دی یہ جو تمہارے دین نے تم کو تعلیم دیا ہے کہ دنیا میں تم کو رہنا ہی نہیں ہے، در حقیقت تمہاری کتاب اور تمہارے دین نے تمہیں پیچھے کھینچ دیا. اگر دوسرے مسلک میں ہوتے تو تم کامیاب ہوتے. تمہاری ناکامی کی وجہ تمہارا مذہب ہے. تیسرا جو اعتراض، بہت جلدی یہ سب اعتراضات ہیں اور اس میں تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. تیسرا اعتراض کہ مسلمان تقدیر کا گرفتار بندہ ہے. آج آپ دیکھ لیجئے، انسان شکست کھا جائے، انسان ہار جائے، ایک جملہ ہوتا ہے، ہمارا نصیب یہی تھا. ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے گھر والے، یہاں پہ کتنے رشتے ہوتے ہیں، لڑکی کا رشتہ نہیں چل رہا ہے، لڑکی کے گھر میں مسائل ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اس سے پوچھو کہ تم اس کے اوپر مخالفت کیوں نہیں کر رہی ہو، تمہارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، آواز دیتی ہے کہ میرا نصیب یہی ہے. کہ جو قومیں تقدیرات کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتی ہیں، مخالفت اور جرأت کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ جرأت دکھائیں
بھئی جرت کون دی؟ کہا اسلام نے تو جرت دکھائی نہیں ہے، کہا اللہ نے جو تم کو دے دیا اسی کو اوپر صبر کرو، یہی تمہارا مقدر ہے، یہی تمہاری تقدیر ہے، اللہ کی تقدیرات کے اوپر راضی ہو جاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر راضی ہو جاؤ، شب قدر میں آ جاؤ، مانگ لو، جو مل جائے اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لینا۔ آج دیکھیں شکست خوردہ لوگ سماج میں ہیں، ایک ہی ان کے پاس جملہ ہوتا ہے، کیا؟ شاید میرا مقدر یہی تھا، شاید میری تقدیر یہی تھی۔ کہا اسلام نے آپ کو یہ سکھایا ہے، دوسرے مذہب اس کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں قلم اٹھاؤ، تقدیر اپنی خود لکھو۔ یہ اعتراض کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمان تقدیروں میں گرفتار مخلوق ہے، یہ تقدیروں کے پھنسا ہوا رہتا ہے، جہاں کچھ بس نہیں چلتا ہے سیدھا سے کہہ دیتا ہے کہ شاید ہماری تقدیر یہی ہے۔ چوتھا مرحلہ جو اعتراض کا ہے، کہا وہ اعتراض یہ ہے کہ تم نے اپنے حاکموں کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم نے اپنے حاکموں کو خدا کا نمائندہ بنا لیا ہے، چوں چرا کرنا ہی نہیں ہے تم۔ اب ان کو لگتا ہے کہ کالج ایسے چلنا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آج کے حساب سے پیچھے ہے، آپ بول نہیں سکتے چونکہ وہ نمائندہ اللہ کا ہے۔ توجہ، آپ اپنے حاکم کے لیے بول نہیں سکتے۔ کہا جہاں پر حاکم کو خدا بنا دیا جائے وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، آپ بول نہیں سکتے۔ آج جو ان کا اعتراض، آپ بول نہیں سکتے، آپ بولیں گے تو آپ کو ضد شریعت مان لیا جائے گا، آپ بولیں گے تو کہیں گے آپ قانون شریعت کو نہیں مانتے ہو۔ لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو حاکم ہے، آپ کا ملک چلا رہا ہے، وہ ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، وہ ہر اعتبار سے بھی مضبوط ہو، ضروری تو نہیں ہے۔ کہا لیکن آپ کو اعتراض نہیں ہے چونکہ آپ کے دماغ میں ڈال دیا گیا یہ حاکم نہیں ہے، یہ الہی نمائندہ ہے، لہذا الہی نمائندے کے سامنے آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ آپ صحیح سوچ رہے ہیں مگر بول نہیں سکتے ہیں۔ جب آپ بول نہیں سکتے تو جو آپ ترقی چاہتے تھے وہ مل نہیں سکتی۔ آپ جو ہیں اسی کو اختیار کریے۔ جیسے ایک پڑھے لکھے بیٹے کا جاہل باپ گھر میں اگر حکومت کرنا چاہے تو بیٹا دکھ کر رہتا ہے، دب کے رہتا ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ کے فیصلے غلط ہیں، مگر قرآن نے کہا ہے کہ باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، اف نہیں کرنا، ہم کو پتا ہے کہ غلط ہے مگر بول نہیں سکتے۔ تم نے حاکموں کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیا، تم صحیح تھے پھر بھی غلط کے سامنے جھک گئے، لہذا یہاں سے تمہاری پسماندگی شروع ہو گئی اور تم وہاں نہیں جا سکے جہاں تمہارا حق تھا۔ اگلا مرحلہ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ کا توکل، وہ بھی کافی والا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ کرو یہی کافی ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پر دو نظریے بنتے ہیں، مل گیا، توجہ چاہتا ہوں، مل گیا تو اللہ نے عطا کیا، نہیں ملا اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ بھئی اللہ نے چاہا ہی نہیں تو اس کا مطلب اللہ تمہاری پسماندگی کا ذمہ دار ہوا۔ اگر وہ چاہتا تو تم کو کمال کی طرف لے کر جاتا، اس نے چاہا ہی نہیں، تم نے تو توکل کیا تھا، کمال تک کیوں نہیں پہنچے؟ جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو اگلی گفتگو پر، توکل یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا آپ نے، جو کچھ تھا اللہ جو چاہے آپ کے ساتھ کرے۔ کہا توکل وہ بھی جو کافی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کافی تھا تو تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، تم کامیابی کی طرف نہیں گئے، ذمہ دار کون ہوا؟ تمہارا خدا۔ ذمہ دار کون ہوا؟ تمہارا قرآن، تمہاری کتاب۔ اگلا مرحلہ کا مسلمانوں کے اندر جو آپ دیکھیں ان کی پسماندگی کی ایک وجہ اور ہے، کہ یہ راضی بہت جلدی ہو جاتے ہیں، قناعت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ کم پر قانع ہو جاتے ہیں ان کے اندر سے زیادہ کی طلب خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو کم پر قانع ہو جائیں وہ زیادہ سے طلب ان کے ختم ہو جاتی ہے۔
بھئی اللہ نے چاہا یہی ہے کہ تم دال روٹی کھاؤ، ہم کو کھانا ہے، اللہ اسی سے راضی ہے۔ چونکہ اگر تم اللہ کی تھوڑی سی رزق کے اوپر راضی ہو گئے تو اللہ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا بہترین سودا ہے، راضی ہو گئے ہم، ہے نا، ہم بہت جلدی راضی ہو گئے۔ کہا مسلمان چونکہ راضی ہو گیا ہے، جب آپ راضی اور قانع ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کے اندر سے طلب ختم ہو گئی، آپ کے اندر سے زیادہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک میں مثال دوں اور بات واضح ہو جائے، قناعت اور رضا کی مثال۔ ایک بیٹا ہے جس کا باپ ساری زندگی، جیسے ہم سب کے والدین نے محنت کی، ابھی جو ہمارے جوان بچے ہیں ان کے والدین محنت کر رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے زحمت کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب وہ عمر آئی باپ کی کہ جب وہ ایسی کیفیت میں پہنچ گیا جو بڑھاپے میں عام طور پر ہوتا ہے، بستر پر ہے، نیند نہیں آتی، کھڑا ہوا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا جا نہیں رہا ہے، پیسوں کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، اختیارات کی کمی نہیں، مگر باپ کو کسی وقت سکون نہیں ملتا ہے۔ دنیا کے ہر ڈاکٹر کو دکھا ڈالا، دنیا کے ہر فزیشین کو دکھا ڈالا، دنیا کے تمام طبیبوں کو دکھا ڈالا کہ کوئی نتیجہ مل جائے، جس کے پاس بھی جاتے دوائیں دے رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سائیکولوجی دکھانے کے لیے ایک آدمی کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا کہ روان شناس سے کہا کہ میرے بابا کو میں نے ہر ڈاکٹر کے پاس دکھایا مگر ان کو کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، کیفیت بگڑتی جا رہی، کیا کروں اپنے باپ کے لیے؟ آواز دی کہ دیکھو اب ان کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو، تمہارے باپ کو اضطراب بہت ہے، کسی ایسے انسان کا لباس پہنا دو جس انسان کو سکون بہت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹے نے جو سنا تو گلی گلی بھٹکنے لگا کہ اب دولت کی یہاں تو ضرورت نہیں، اب جس کے پاس بھی جا رہا ہے، بھائی صاحب آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، اب وہ کپڑا دینے سے پہلے عجیب اپنی اضطراب کو پیش کر رہے ہیں، اپنی پریشانی کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ جس کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور پوچھئے کہ آپ کو آرام ہے، 10 مصیبتیں بیان کرے گا، 11ویں اگر خوشی ہوگی وہ بھی بتانا بھول جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کسی کو دولت کی پریشانی، کسی کو بیٹے کی پریشانی، کسی کو اس بگڑتے ہوئے حالات کی پریشانی، کسی کو اقتصاد کی پریشانی، کسی کو مہنگائی کی پریشانی، کسی کو حالات کی پریشانی، ہر ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ بیٹے کو ڈاکٹر ڈھونڈنے میں اتنی پریشانی نہیں تھی جتنا ایک سکون والے انسان کو ڈھونڈنے میں تھی۔ کہاں سے ملے یہ انسان، کہاں سے تلاش کروں، سکون والا آدمی کہاں ملے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کا سناٹا ہے، ایک گھر سے آواز آئی الحمدللہ۔ اب یہ بڑا مطمئن ہو گیا، کم سے کم اتنے دن سے گلیوں میں گھوم گھوم کے کوئی تو الحمدللہ والا گھر ملا، کوئی تو جہاں پر شکر خدا نکل رہا ہے، شکایتیں نہیں ہو رہی ہیں، صرف شکر ہے، کوئی تو ایسا گھر ملا۔ دق الباب کیا، آدمی نکلا، آواز دی بھائی صاحب آپ بڑے مطمئن لگتے ہیں، بڑے سکون والے لگتے ہیں، اضطراب کی کیفیت نہیں، پریشانی کی کیفیت نہیں، آپ بڑے مطمئن ہیں، آپ کی زبان مبارک سے الحمدللہ سنا۔ آواز دی بالکل آپ نے صحیح جانا ہے، الحمدللہ مجھے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا ایک احسان کریں گے؟ کہا کیا احسان ہے؟ کہا میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، حکیم صاحب نے کہا ہے ایک کرتا اگر آپ کا مل جاتا تو میں اپنے باپ کو پہنا دیتا، میرے باپ کو سکون مل جاتا۔ اس نے کہا معاف کریے گا میرے پاس سکون ہی سکون ہے، کرتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اللہ کی اس عطا کے اوپر راضی ہوں، میرے پاس کرتا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں سکون ہے وہاں دنیا نہیں، جہاں دنیا ہے وہاں سکون نہیں۔ وہ عجیب کیفیت میں پتہ کیا چلا کہ جہاں قناعت ہے، جہاں رضا ہے، اگر یہاں یہ چیزیں آ جائیں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ کی اگر تھوڑی سے رزق کے اوپر آپ راضی ہو گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ پرائمری سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، آپ کا بچہ آگے پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بیٹی ترقیات کی طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، آپ کہہ رہے الحمدللہ کم سے کم اللہ نے مجھے صاحب اولاد تو بنایا، کوئی بات نہیں، پڑھا لکھا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہا چونکہ اسلام نے، تعلیمات دینی نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ تم راضی ہو جاؤ،
تم قانے ہو جاؤ. جہاں یہ چیزیں تمہاری آ جائیں گی تو تمہارے اندر سے جستجو ختم کر دی, تمہارے اندر سے طلب کو ختم کر دیا, تمہارے اندر سے بغاوت کو ختم کر دیا کہ میں قانے نہیں بنوں گا, مجھے طلب ہے, میں راضی نہیں ہوں جب تک کہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں نہ کر لوں. پتہ یہ چلا یہ جذبہ, یہ جوش, یہ ولولہ تمہارے اندر سے جو ختم ہوا ہے اسے تمہارے دین نے ختم کیا ہے, ورنہ یہ تم کو آگے بڑھا سکتا تھا. توجہ چاہتا ہوں. اگلی منزل ایک تو قناعت, پھر کیا کہا دوسرا جو تمہارے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کی کمائیگی کا, مسلمانوں کے عروج کی طرف نہ جانے کا. تم یہ سوچ بیٹھے ہو لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, سب کچھ تو قرآن میں ہے, تم نے سمجھ لیا سب کچھ تمہارے پاس ہے. اور جس کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, اس کے اندر سے طلب ختم. آپ دیکھ لیں سماج میں بہت سے ایسے ہیں, ابھی آپ کو اسی پورے شہر میں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دے جائیں گے جو ہر مثال کے طور پر ہر آدمی کے اوپر, ان کو کوئی پڑھا لکھا سماج میں نظر ہی نہیں آتا, ان کو کوئی قابل سماج میں نظر ہی نہیں آتا, ان کو کوئی حوزے میں پڑھا لکھا نظر نہیں آتا, ان کو کوئی یونیورسٹی میں پڑھا لکھا نظر نہیں آتا. ان کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہم ہیں, اور جہاں یہ تمہارے اندر آیا کہ ہم ہیں وہیں یہ سوچ لیجئے کہ ہم نہیں ہیں, ختم ہو گئے ہم وہیں. کہا تمہارے دین نے تم کو یہی سکھایا ہے کہ اسلام کے پاس سب کچھ ہے, اگر سب کچھ ہے تو تم آگے کیوں نہیں بڑھے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اگر سب کچھ ہے تو تم آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری اس پسماندگی کا جو ذمہ دار ہے وہ تمہارا مذہب ہے, تمہارا دین ہے. اگر تمہارے دین کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی تو تم کو وہ آگے بڑھاتا, تم کو آگے کی طرف لے کر جاتا. نتیجہ کیا ہوا؟ تم آگے نہیں گئے. کون ہے ذمہ دار؟ تمہارا مذہب ہے. اس لیے کہ اس نے تم کو یہ بتایا کہ اسلام کے پاس سب کچھ ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے, آپ ٹی وی ڈیبیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں, گفتگو ہوتی رہتی ہے, ہر انسان یہ سوچتا ہے اسلام کے پاس سب کچھ. میں اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتا, بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں اعتراض پیش کر رہا ہوں. اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ اس کو حل ہم اور آپ نہیں, وہی حل کریں گے جو حلال مشکلات ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بھائی ظاہر سی بات ہے, آپ ہیں, ذمہ داری مشکلات کی ہے, آپ کی کمائیگی کی ذمہ دار اسلام ہے, تو کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوا. یہ منزل اگلا موڑ آیا کس کا ایک اور اسلام میں, جو آپ نے دیکھا ہوگا سال 2 سال سے یہاں پر بھی کافی ہنگامہ تھا, دنیا میں بھی اس کے اوپر کافی مسائل چھڑے ہوئے تھے. اور وہ ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام نے عورتوں کو سماج سے دور کر دیا. مربی کون ہے اولاد کی؟ عورت ہے. ہمارے اور آپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دے سکیں, اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کر سکیں. کرے گا کون؟ کا عورت. جو خاتون 4 دیواری کے اندر قید ہے, جس کو خود نہیں پتا سماج کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو سماجیات کیسے سکھائے گی؟ اسے خود ہی پتہ نہیں. اس کو تو آپ نے بالکل سے پیک کر دیا, گھروں کے اندر رکھ دیا, آپ نے سماج سے دور کر دیا, کہیں جا نہیں سکتے, کہیں آپ نکل نہیں سکتے, آپ گھر کے اندر رہیے, آپ کا کام گھر کے اندر ہے, 4 دیواری کے اندر. حد تو یہ ہے کہ کچھ گھروں میں اس 4 دیواری کے اندر بھی اس کو آزادی نہیں ملتی. اس کو پکانا بھی جو ہے وہ گھر کے بزرگوں سے اور مردوں سے پوچھ کر پکائے کہ ہم کو پکانا کیا ہے. کہا جس قوم کی عورتیں سماج نہ جانتی ہوں, معاشرے کو نہ پہچانتی ہوں, وہ تربیت اولاد کیسے کریں گے؟ اگر میرے گھر والے اگر خود نہیں جانتے سماج کیا ہیں, تو میرے بچوں کو تربیت کر کے سماج کے حوالے کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتی. ان کو جو آتا ہے, کھانا بنانا آتا ہے وہ سکھا دیں گے, برتن دھونا آتا ہے وہ بتا دیں گے, سلائی کرنی آتی وہ بتا دیں گے. لیکن ایک ایسی نسل جو کائنات کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے, اس کی تربیت نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ خود آئیڈیل نہیں ہے. لہذا اعتراض ان کا ہے, شبہ ہے. سوال یہ اٹھتا ہے, اگر یہ اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کے چہرے تو سماج میں نظر آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ خالی اعتراض ہے.
آج پوری دنیا میں ایک سوال ہے آپ سے، آج پوری دنیا میں کیا مسلمان پسماندگی کا شکار نہیں؟ اعتراض اپنی جگہ پر، کیا مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا مسلمان کے پاس آج کچھ ہے؟ آج مسلمانوں کے پاس کوئی صلاحیت ہے؟ اگر جہاں ہے بھی تو خود مسلمان اس کو پیچھے کھینچ کے گرا رہے ہیں، ان کی تباہی کی وجہ خود مسلمان بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور یہی سے گفتگو ختم، کل سے انشاءاللہ اسی کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کی وجہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کہا تم نے ان سے قرآن کو لیا جن کو کچھ آیتیں بھی یاد نہیں تھی۔ اگر تم ان سے قرآن کو لیتے جو قرآن کے نزول کا مرکز تھے، جو قرآن کے نازل ہونے کی جگہ تھی، اگر ان سے تم نے قرآن کو لیا ہوتا، ان سے تم نے شریعت کو حاصل کیا ہوتا، ان سے تم نے اقدار دین کو حاصل کیا ہوتا، تو تم کو پتہ چلتا کہ دین کیا سکھاتا ہے، دین کیا بتاتا ہے، دین کیسے لے کر جاتا ہے، اور جس دور میں یہ مسائل پیش آئے ہیں اس دور میں محافظین قرآن کھڑے ہوئے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن آج جو شب آ رہی ہے اور جو ایام آنے والے ہیں، اس ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے۔ توفیق ہے کہ صاحب عزا کے گھر میں یہ عزاداری ہو رہی ہے، بیوی معصوم قم کا جوار ہے، اور ان کے جوار میں یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ ہر دور میں، جس دور میں طغیانیت اور تاریکی آگے بڑھی ہے، محافظین شریعت آگے بڑھے، اور انہوں نے جتنا ہو سکا اس وقت اور لوگوں کے حالات کے اعتبار سے بدلنے کی کوشش کی۔ شب کا سناٹا ہے، اچانک دروازے مسجد پر، اور بات جگہ ہے کہ گھر بیت الشرف دق الباب کسی نے کیا۔ کون؟ آواز آئی ولید کے دربار سے آیا۔ امام عالی مقام حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن امیر نے آپ کو بلایا ہے، حاکم کوفہ نے آپ کو بلایا ہے۔ امام علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو ٹالا جا سکے، لیکن جو معمور مجبور جو والی باتیں ہوتی ہیں، اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو لے کر آؤں، تو مجھے آپ کو لے کر جانا ہے۔ امام علیہ السلام اس منزل کو سمجھ گئے کہ یوں ہی کوئی اصرار نہیں کرتا، یوں ہی کوئی ضد نہیں کرتا۔ امام نے جیسے ہی دیکھا، اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، اپنے بچوں کو آواز دی، گھر کے جوانوں کو اکٹھا کیا، کہا ہمارے ساتھ چلو، ولید کے دربار سے بلاوا آیا ہے۔ بنی ہاشم ہیں جو ساتھ ساتھ امام کے چلے ہیں۔ دارالعمارہ کے پاس پہنچے، امام نے دروازے پر سب کو روکا اور آواز دی مجھے اکیلے بلایا ہے تو میں اکیلا مل کر آتا ہوں، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم سب کے سب آ جاؤ۔ امام ولید کے پاس پہنچے اور امام کو ولید نے سب سے پہلے معاویہ ابن ابی سفیان کی موت کی خبر سنائی۔ امام نے وہاں پر کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیے آپ کے امام نے اس کے اوپر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے اس انسان کے کہ جس کو معصومین علیہ السلام نے لعین ابن لعین کہہ کر خطاب کیا، وہ مصیبت نہیں ہے، لیکن امام نے اس موت کی خبر میں جس مصیبت کو دیکھا، اس مصیبت کو امام نے محسوس کیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی واقعاً اب جو دنیا میں مصیبتیں آنے والی ہیں اور جو کائنات جس سے روبرو ہونے والی ہے، اس پر امام نے گفتگو کی۔ اور پھر ولید نے کہا کہ آپ کو بلایا ہے، بہت ہی اہم امر ہے، بتاؤ کام کیا ہے؟ آواز دی کہ یبن رسول اللہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اور آواز دی کہ بیعت کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں،
ایسا تو ہے نہیں کہ تم یہاں پر لوگے اور کل نہیں لوگے. توجہ چاہتا ہوں، جو تاریخ کے جملے ہیں. یہاں پہ تم نے بلایا ہے اور کل ظاہر سی بات ہے کہ اس مسئلے کو ملأ عام میں بھی پیش کیا جائے گا، وہاں پر بھی تم لوگے. تو جب وہیں پر لینا ہے تو کل اس مسئلے کو مجمع کے درمیان ڈسکس کیا جائے گا، اس مسئلے کو وہیں پر پیش کیا جائے گا. اس نے کہا ذرا سا نرمی دکھائی اس نے، لیکن ایک جملہ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، بیعت کے مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے، کریں گے یا نہیں کریں گے. چونکہ دیکھیں وہ بھی مدینے کا حاکم ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے. امام علی مقام نے یہاں پر جو تاریخ کی آج بھی اوراق میں یہ چیز ثبت ہے اور امام نے اس کی طرف اشارہ کیا. آج جی ولید تو نے سوال کیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومہبط الوحی ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا نختم یا یختم. تو جانتا ہے ہم کون ہیں. انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. ومعدن الرسالہ، اور رسالت کا معدن ہے. ومختلف الملائکہ، ہمارے یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے. ومہبط الوحی، ہمارے یہاں وحی کا نزول ہوتا ہے. بنا فتح اللہ و بنا یختم، اور اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے ذریعے سے شروع کیا اور ہمارے ہی ذریعے سے سب کا خاتمہ ہونے والا ہے. اب یہ میں ہوں اور اس کے بعد یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق انسان ہے. معلن بالفسق، کھلے عام فسق کو انجام دیتا ہے. قاتل نفس المحرمہ، پاکیزہ نفسوں کو قتل کرنے والا ہے، حلال کو حرام کرنے والا ہے. پھر امام نے یہ جملہ نہیں کہا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، امام نے یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. امام نے جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی کبھی آ کر لوگ یہیں پر ایک جملہ اور بس آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. امام نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اس کے یزید کی بیعت نہیں کروں گا. امام نے یہ جملہ استعمال کیا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سوال کون ہے یہ میرے جیسے، کون ہیں یہ لوگ؟ ہم، آپ، علماء، مراجع، کون ہیں یہ لوگ؟ کا مثل نہیں ہو سکتے. جو علماء اور عرفاء نے اس پہ گفتگو کی، کا مثل نہیں ہو سکتے. اللہ کی کوئی مثل نہیں. ایک صاحب ایسے گفتگو کہنے لگے کہ بھئی اللہ اہل بیت کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا. آواز دی جب اللہ نے آواز دی ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، تو پھر بھئی قرآن کی اس آیت کا کیا کیا جائے گا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے آواز دی مثلی نہیں ہے، مثلی ہے. اللہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے مثل اعلیٰ موجود ہے، اللہ کا مثل کوئی موجود نہیں ہے. ہاں لیکن امام نے یہ کہا ہے مثلی، تو اس کا مطلب مثل ہے. توجہ چاہتا ہوں، مثل ہے. وہ کون مثل ہے؟ علماء ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، شیعہ ہیں. کون ہیں وہ مثل؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ مثل لا یبایع مثلہ، کہ امام کے جیسے آج کے دور کے لوگ ہیں، علماء ہیں، ہمارے فقیہ ہیں، ہمارے مراجع ہیں، ہمارے صالحین ہیں، ہمارے ولی ہیں، کوئی کا نہیں ہے. امام نے اس ایک جملے سے پوری بشریت کو ایک کٹھور جواب دیا ہے، پوری بشریت کو ایک بہترین مثال پیش کیا ہے. دیکھیے امام نے پہلے اپنا ذکر کیا، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم. اب اس جیسا کوئی ہو تو وہ مثل ہے حسین کا، اس جیسا کوئی نہیں ہے
نہ کسی کو اللہ نے اہل بیت نبوت میں قرار دیا، نہ کسی کو اللہ نے خاندان رسالت میں قرار دیا، نہ کسی کو محبت وحی بنایا، نہ کسی کو مختلف الملائکہ بنایا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، امام نے جو یہ جواب دیا مثلی لا یبایع مثلا، امام نے اس ایک جملے سے پوری بشریت کو جواب دیا ہے، پوری کائنات کو جواب دیا ہے، تاریخ کے ان قلم فروش مورخین کو جواب دیا ہے، ان ناشبیوں کو جواب دیا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی اور ان کو اتنا گرایا۔ کچھ ایسے جاہلین ہماری قوم میں آئے جنہوں نے آ کر بتا دیا ارے وقت کا تقاضا تھا، ائمہ نے طاغوت اور ظالمین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ یہ وہ طاغوت کی باتیں، ان حمایتوں کی باتیں جو امام جانتے تھے، اس وقت کے اعتبار سے یا آنے والے وقت کے اعتبار سے ایسی زبانیں کھلیں گی جو کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ علی نے بیعت کر لیا تھا، امام سجاد نے بیعت کر لیا تھا، امام حسن نے بیعت کر لیا تھا۔ خبردار تاریخ کے نکلے والوں، خبردار تاریخ کو اپنے قلم سے رقم کرنے والوں، مثلی لا یبایع مثلا، میں صرف حسین ہی نہیں، نہ کل میرے بابا نے بیعت کی تھی، نہ کل میرا بیٹا بیعت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ ہم نہیں ہیں، ہم مثل کہاں سے ہیں؟ وہ نور مطلق، یہ خاک مطلق، وہ عصمت کا پیکر اور یہ خطا کا پیکر ہم کہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں؟ حسین کے مثل یہ ہے، علی کا مثل یہ، نہ علی کا مثل صرف علی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ حسین کا مثل صرف حسین کا معصوم بیٹا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے اس بات کو کیا اور آگے بڑھے۔ مروان نے ایک جملہ کہا، ولید اگر چاہتا ہے کہ یزید کی بیعت ہو جائے تو ابھی موقع ہے، کیونکہ اگر حسین چلے گئے تو پھر بیعت نہ مل پائے گی۔ امام نے ایک جملہ کہا اور وہ تاریخ میں زرد ہو گیا، بالکل سے درج ہو گیا۔ زنے نیلگوں کے بچے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ شاید تنہائی میں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نے شجاعت وہیں سے سیکھی ہے، ہماری تنہائی میں لشکر سے کم نہیں ہوتی ہے۔ ہم تنہائیوں سے نہیں ڈرتے، ہم اکیلے ہوں تو بھی لشکر ہیں، ہمیں خود میں جینے میں مزہ آتا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا، ولید نے امام سے کہا نہیں آپ جائیے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے امام کو جملہ دہرایا ہے، مطلب بنی ہاشم کے جوان اندر آئے ہیں اور ولید نے واپس کیا۔ مروان نے ایک جملہ کہا اور کہتا ہے کہ ولید تو نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، تو نے حسین کو جانے دیا کہ حسین ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ولید ایک جملہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو فرزند رسول کے خون سے رنگین کر لوں؟ میں پوری دنیا کی دولت کو بھی اگر ایک طرف مل جائے تو بھی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل میں قیامت کے دن رسول کو جواب نہیں دے سکتا۔ ارباب اعضاء، امام حسین کا قافلہ رات کے سناٹے میں نکلا، بس ارباب اعضاء، رات کا سناٹا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہیں بھی ولید نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ گئے؟ لیکن اس نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا، بلکہ وہ چاہتا یہی تھا کہ امام مدینے سے چلے جائیں تاکہ یہاں پر کچھ نہ ہو اور میں امام سے نہ لڑوں۔ قافلہ تیار ہوا ارباب اعضاء، یہ جو آج پوری کائنات میں پھر سے ایک شور و غوغا ہے، آج ہم سب کالے لباس میں پھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج پھر سے عزاداری، پھر سے روشن، دنیا میں کون ہے ایسا غم منانے والا؟ جوان بیٹا بھی مر جائے تو کچھ دن کے بعد ماں بھول جاتی ہے، ارباب اعضاء، بھائی مر جائے تو بھائی غم کو بھول جاتا ہے، پھر ذکر ہوتا ہے، ٹھیس تو ہے لیکن وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ کون سا غم ہے کہ جو غم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی سینے پر برچھی لگی تھی۔ یہ جب ایام آتے ہیں ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ امام چلے مدینے سے تو سب کو لے کر چلے، ایک کوئی ہے
जो बार बार इधर से उधर दौड़ रही है कि बाबा मुझे भी लेकर चलिए, बाबा मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। इमाम क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? मुख्तलिफ रावियों ने अपने अपने एतबार से लिखा। बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा कि चूँकि सुगरा की शक्ल बीबी ज़हरा की शबीह थी और हुसैन नहीं चाहते थे माँ का चेहरा मख्तल में दिखाया जाए। अरबाब अज़ा जनाब सुगरा को मदीने में छोड़ा। अजीब कैफियत है। कल से यहाँ पर पहली मुहर्रम होगी। हाँ आज़ादारों, चांद रात आने वाली है, कुछ पल बाकी है कि वो चांद भी नमूदार हो जाएगा, जो चांद ज़हरा के आशियाने के उजड़ने की खबर लेकर आएगा, जो चांद ज़हरा की कमाई के लुटने की खबर लेकर आएगा, जो चांद हुसैन के लुटते हुए घर की खबर लेकर आएगा। अज़ादारों, अब तो हालात बदल गए हैं। आपने भी देखा होगा, हमारी माँ बहनें भी जानती होंगी, और हमारे यहाँ पर जो हमारे सिन्न साल के हमारे भाई हैं वो जानते होंगे, हमारे मुल्क में जब चांद रात होती थी कैफियत क्या होती थी। दरवाजे पर लोग बैठते थे, घर की बीवियाँ दरवाजे पर बैठ जाती थी। हम छोटे हुआ करते थे, पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। घर में आते थे, दादियों को देखते थे, माँओं को देखते थे, हाय हुसैना, हाय मजलूमा, हाय हुसैना की आवाज़ें बुलंद होती थी। ये चांद रात होती थी, हम समझ नहीं पाते थे ये क्या हो रहा है। ए अज़ादारों, घर के लोग कपड़े सही से नहीं पहनते थे, खाना सही से नहीं खाते थे, क्योंकि जब हुसैन लुट गया तो हम जीकर क्या करेंगे। ज़हरा के बच्चे मार दिए गए, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, मजलिसों में भागा करती थी, मजलिसों में मर्द जाया करते थे। अज़ादारों, यकीनन यही है दो जुमले मसाइब के। चांद रात आने वाली है, हम करीब हो रहे हैं। अज़ादारों, इमाम ज़माना को पुरसा पेश करना है। बीबी मासूमे को आपकी खिदमत में पुरसा पेश किया जा रहा है। बीबी, आपका पूरा खानदान एक से पहर में कत्ल कर दिया गया, आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश है। ए बीबी, तौफीक दीजिए कि आपके आबा व अजदाद का तस्करा हो सके। अज़ादारों, मैंने अर्ज किया दो जुमले मसाइब के। ये जो मैंने अर्ज किया ये गम है जो कभी मुंदबिल नहीं होता, ये मुसीबत कभी कम नहीं होती। दो चार जुमले और आपकी ज़हमत को तमाम शब इस्तिक़बाल की तरफ हम जा रहे हैं, मुहर्रम की तरफ जा रहे हैं। इसी तेहरान का वाक़या है, कुछ साल पहले का ये वाक़या है। आप सब इससे मुस्तहज़र होंगे, आप जानते होंगे ईरान में, हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं मनाया जाता, लेकिन ईरान में आम तौर पर ये होता है, आशूर के दिन ताज़िया ख़ानी का प्रोग्राम होता है, शबी ख़ानी का प्रोग्राम होता है। इनके यहाँ मक़तल सजाया जाता है, इनके अंदर अज़ादारियाँ की जाती है, इनके अंदर कोई मासूमीन के लिबास में आता है, कोई मज़लूमों का लिबास पहनता है, कोई ज़ालिमों के लिबास को अपने बदन पर डालता है। एक इस तरीके से समझाते हैं ताकि बच्चे करबला समझ जाएं, ताकि बच्चे मुसीबतें करबला को समझ जाएं। ताज़िया ख़ानी हो रही है, शबी ख़ानी हो रही है। उसी आलम में एक बच्ची भी है जो अपनी माँ के साथ आई हुई है, 5-6 साल की उम्र है, माँ का हाथ पकड़े हुए उसी सर्किल के बाहर खड़ी हुई है। एक एक से पूछती जा रही है, अम्मा वो कौन है, अम्मा वो कौन है। माँ बताती जा रही है, नाम ले लेकर बताती जा रही है। एक मर्तबा एक शकी को देखा जिसके हाथों में ताज़ियाना है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, सर पे खूद रखा हुआ है। एक मर्तबा देखा, अम्मा वो कौन है, आवाज दी वो शिमर है। अम्मा से पूछा, अम्मा ने आवाज दी, बेटा वो शिवर है। ए अज़ादारों, 4-5 साल के बच्चों को कोई ज्यादा तमीज नहीं होती, लेकिन सलाम हुसैन पर जिसने बच्चों को आज़ादार बना दिया, जिसने शरीफ बच्चों को आज़ादारी सिखा दी। एक मर्तबा बच्ची ने देखा कि वो शिमर ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा, छोटे छोटे बच्चों को ताज़ियाना मारता हुआ आगे बढ़ा। बच्ची ने पूछा, अम्मा ये बच्चे कौन है। आवाज दी, बेटा ये हुसैन के यतीम हैं, ये हुसैन के बच्चे हैं। बच्ची माँ की बात सुन रही थी। एक मर्तबा माँ के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाया, सर्किल को पार किया, आई और शिमर के सामने
زمین پر بیٹھ گئی. کچھ کہا عزادارو مگر شمر نے سنا نہیں. جانتے کیوں؟ کیونکہ 5 سال کی بچی 6 فٹ کے آدمی کو اپنی بات نہیں سنا سکتی. کچھ کہا لیکن شمر نہ سن پایا. ایک مرتبہ شمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا. آواز دی بیٹا کیا کہتی ہو؟ آواز دی ہے شمر اگر تجھے مارنا ہی ہے تو حسین کے بچوں کو نہ مار، جتنا مارنا ہے مجھے مار لے. میرے مولا کے بچوں کو نہ مار، میری سکینہ کو نہ مار. عزادارو اتنا سننا تھا. شمر نے تازیانہ پھینک دیا. اے بی بی میں شمر نہیں ہوں، ارے میں شمر نہیں ہوں، میں آپ کے مولا کی بیٹی کو نہیں مارا. جہاں پر جو رپورٹر سے وہ کہتے ہیں اتنا سننا تھا. شمر نے تازیانہ پھینکا، بچی کو سینے سے لگایا، دیر تک روتا رہا، تڑپ تڑپ کے روتا رہا. اے عزادارو کم سے کم یہ اس صدی کے بچے تو ہے، اس صدی کا انسان ہے. ایک 5 سال کی بچی نے ایک انسان سے کہا تو انسان نے مارنا چھوڑ دیا، بچی کو گلے لگا لیا. لیکن اے عزادارو حسین کی یتیمہ کربلا کے میدان میں جب باپ مارا گیا، بھائی مارا گیا، شمر آگے بڑھا، تازیانے لگائے، گوشوارے چھینے. شمر سے ایک جملہ کہتی ہے اے شمر مجھے نہ مار، میں حسین کی یتیمہ ہوں. اتنا سننا تھا. شمر نے تازیانے اور برسانے شروع کیے. اے بابا اپنی سکینہ کو بچاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و